اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور ماؤں بہنوں کو اور تمام دوستوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 67 اور اس کی جو تفسیر ہے وہ آگے ہم 72 نمبر آیت تک اسی آیت کے ذریعے جو ہے وہ اس کی تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ سنیں۔ اس آیت کا واو کا معنی ہوتا ہے اور، اس کا معنی ہوتا ہے جب، اور جب قالا کا معنی ہوتا ہے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ کہ ذبح کرو تم گائے کو، قالوا اتتخذون تو کہا انہوں نے کہ کیا، ہزوا کا معنی ہوتا ہے کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یعنی آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اعوذ باللہ پناہ اللہ کی، ان اکون من الجاہلین کہ ہو جاؤں میں جاہلین میں سے، یعنی اگر میں آپ سے مذاق کروں تو کیا میں جاہل ہوں کہ میں آپ سے اس طرح کا مذاق کروں گا۔ تو یہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی ایک آیت ہے، اور بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے ایک واقعہ جو ہے قرآن پاک میں جو بڑی عظمت اور بڑی شانوں والا واقعہ ہے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ اسباق جو ہیں اس واقعہ سے ملیں گے، تو اس کا ذکر ہے۔ آگے 4 سے 5 آیتوں میں جو ہے وہ اس واقعہ کا ذکر ہے۔ یہ کچھ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک چاچو کو ان کے 2 بھتیجوں نے، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے 2 اور بعض جگہ ہوتا ہے 1، تو اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ ایک بھتیجا تھا، اس نے اپنے چاچو کی جائیداد ہتھیانے کے لیے، جائیداد جو ہے اس کا مال و دولت لینے کے لیے اپنے چاچو کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کو کسی دوسرے محلے میں جا کے پھینک دیا اس کی لاش کو، اور پھر بعد میں کہا کہ میرے چاچو کو کسی نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا مجھے دیت دلائی جائے، اس کا قصاص جو ہے وہ دلایا جائے، یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھ پہ کسی کو شک نہ ہو، اس لیے اس نے لاش ادھر پھینکی، اور اس نے کہا کہ اس سے مجھے 2 فائدے ہوں گے کہ وہاں لاش ڈالی جائے گی، وہاں کسی پہ شک ہوگا، کسی کو مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو مجرم ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے جرمانے کے طور پر جس کا کوئی رشتہ دار مرتا ہے اس کا جو بھی وارث ہوتا ہے اس کو کچھ دیتا ہے، یعنی پیسے کے صورت میں اسے دیت کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ دیت یا قصاص جو ہے وہ مل جائے گا، اور جائیداد تو چاچو کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کے بعد مجھے ہی ملنی ہے، لہٰذا اس پہ بھی سارا میں قبضہ جو ہے کر لوں گا۔ تو اب جب اس نے یہ کہا کہ میرے چاچو کو کسی نے مار دیا ہے،
تو لوگ اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ علیہ السلام آپ بتائیں یا اللہ سے عرض کریں کہ وہ بتائے کہ ان کو قتل کس نے کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ میری مدد فرما اس فیصلے کرنے میں، اور میں کس طرح بتا سکوں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنی قوم سے کہیں کہ ان تذبحوا بقرہ، تم ایک گائے ذبح کر دو۔ اب جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے سمجھا کہ اب اس قتل کا اور گائے ذبح کرنے کا کیا تعلق ہے آپس میں، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو قاتل ہے وہ پکڑ کر دیں، اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ایک گائے ذبح کر دیں، تو یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی، ان کو سمجھ میں نہ آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم ایسا کرو، تو میں نے تمہیں حکم دے دیا، میں کوئی تم سے مذاق نہیں کر رہا، اور اگر میں تم سے مذاق کروں تو میں جاہلین میں سے، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ یعنی میں کوئی جاہل تو نہیں ہوں، میں کوئی ان پڑھ تو نہیں ہوں کہ میں تم سے مذاق کروں گا، یعنی ایسا کام انبیاء کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم سے مذاق کریں، تو لہٰذا تم گائے ذبح کرو۔ اب جب انہوں نے تحقیق کر کے یعنی بار بار جب کہا، بات کو دہرایا، تو قوم نے سن لیا، پھر انہوں نے اس میں اور جو ہے باتیں پوچھنا شروع کر دی، جسے قرآن اس طرح کہتا ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اب اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ تو اب یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال نہ کرتے کہ وہ گائے کیسی ہے، تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، تو وہ جو ہے اس کا کوئی ٹکڑا گوشت کا کاٹ کے اس مردہ کے اوپر لگاتے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے جب نبی سے بار بار سوال کیے کہ وہ گائے کیسی ہو، تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، کہ بتا دو ان کو وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ جوان ہو، یعنی نہ بہت چھوٹی ہو اور نہ زیادہ بوڑھی ہو، بلکہ بکر کہتے ہیں یعنی جوانی کی عمر کو، یعنی ایسی گائے جس نے ابھی تک بچہ نہ دیا ہو لیکن وہ اس عمر تک پہنچ چکی ہو۔ ذالک ففعلوا ما تؤمرون، یہ اس کا بدلہ جو تم نے کیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، مزید پوچھنا شروع کر دیا کہ اب یہ بتائیں کہ اس کا رنگ جو ہے، اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ نے یعنی پھر حکم دیا کہ بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہ اس گائے کا رنگ پیلا ہو، فاقع لونها، ٹھیک ہے، اور چمکتی ہوئی گائے ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو سکون پہنچائے، یعنی دیکھنے والی آنکھوں کو اچھا لگے دیکھنا، یعنی بہت ہی پیاری بہت ہی سونی گائے ہو جس سے دیکھ کے دل خوش ہو جائے۔ یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو سر الناظرین، یعنی دیکھنے والوں کو اچھی اور پیاری لگے، پیلے رنگ کی ہو اور چمکتی ہوئی ہو اور لوگوں کو دیکھنے میں اچھی لگے۔ اور پھر انہوں نے اور یعنی تفصیل اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دی کہ ایسی تو بہت ساری گائیں ہوں گی جن کا رنگ یہ ہوگا، تو ہمیں کوئی واضح بتائیں۔ تو پھر اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہیں جس نے تثیر الارض ولا تسقی الحرث، یعنی اس نے کبھی
زمین کو نہ پھاڑا ہو اور نہ کبھی اس نے پانی کو نکالا ہو، یعنی وہ ایسی گائے نہ ہو جس نے کبھی زمین میں ہل وغیرہ چلایا ہو۔ ٹھیک ہے، تسیر الارض کہتے ہیں زمین کو پھاڑنے والی گائے، یعنی اس کام کے لیے وہ استعمال نہ ہوئی ہو۔ تو پھر جب یہ ساری نشانیاں انہیں پتہ چل گئی کہ گائے ہو لیکن اس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، بکر ہو، پھر وہ اس کا رنگ بھی صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، یعنی لوگوں کو دیکھیں لوگ تو اسے اچھا لگے، پھر فرمایا کہ وہ زمین کو جو ہے ہل چلانے والی نہ ہو۔ جب یہ ساریاں نشانیاں بتا دی گئی تو اب جو ہے وہ لوگ اس گائے کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب وہ گائے جو ہے گائے کی تلاش میں نکلے تو ان کو ایک گھر میں یہ گائے ملی، لیکن یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں اور اس واقعہ کا ذرا مزید تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گائے کس کی تھی۔ تو یہ گائے ایک ایسے نیک اور صالح آدمی کی تھی جو بہت ہی برگزیدہ تھا، لیکن اس کو جب موت آنے لگی، یعنی وہ دنیا سے جانے لگا، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا سا اور اس کی بیوی تھی۔ اس نے ایک چھوٹی سی بچڑی اس کے پاس موجود تھی، وہ لی اور اس کو جا کے جنگل میں چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ یہ تیرے حوالے ہے، جب میرا بچہ جوان ہو جائے گا پھر وہ تجھ سے لے جائے گا، جنگل سے اس گائے کو واپس جو ہے وہ لے جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا یہ بچہ جو ہے جوان ہو رہا ہے۔ اب جب یہ جوان ہو گیا تو یہ بھی بہت نیک بچہ بنا اور اپنی ماں کا بڑا فرما بردار۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ ایسا بچہ تھا کہ اس نے اپنی رات کو، یہ رات کا معمول بتا رہا ہوں، کہ اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کا ایک حصہ وہ سوتا تھا، ایک حصہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت میں گزارتا تھا۔ اسی طرح اس کی دن کا معمول یہ تھا کہ دن کو وہ جنگل میں جاتا اور جنگل میں جا کے وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے اور بازار میں آ کے سیل کرتا، اور سیل کرنے کے بعد اسے جو پیسے ملتے اس کے بھی وہ پیارے بچوں 3 حصے کیا کرتا تھا۔ ایک حصہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا تھا، غریب لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتا، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیتا اپنے خرچے کے لیے، اور ایک حصہ آ کے اپنی ماں کو دے دیتا۔ اب یہاں سے ان لوگوں کو نصیحت بھی پکڑنی چاہیے جو کماتے ہیں اور صرف اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کمایا، ہم اپنے ماں باپ کو کیوں دیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ اور پھر جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ان کو اللہ کیا صلہ دیتا ہے اس دنیا میں، آخرت میں تو ان کے لیے صلہ ہے ہی صحیح۔ وہ اب آگے سنیں کہ اس بچے کو جس نے اپنی ماں کی خدمت کی، پھر اس کو اللہ نے کیا صلہ عطا کیا کہ پھر جب وہ جوان ہو گیا اس کی ماں نے اسے بتایا کہ تمہارے ابو جو ہیں وہ ایک چھوٹا سا گائے کا بچہ لے کر تمہارے نام پہ جنگل میں چھوڑ آئے تھے، اور اس درخت اور اس جھاڑی کے پاس جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے آواز دو، اور وہ جو جھاڑی کے بعد جب تم جاؤ گے تو وہ گائے تمہارے پاس آ جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اب یہ بچہ گیا اور وہاں جا کے اس نے آواز لگائی کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے رب، میرا باپ آپ کو ایک امانت کے طور پہ ایک گائے چھوڑ گیا تھا جنگل میں، اے اللہ اب اسے میرے حوالے کر دے، اب اسے میرے پاس پہنچا دے تاکہ میں اسے اپنی ملکیت میں لے لوں، وہ میری امانت ہے۔ اور رب کی قدرت کہ وہ جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بچہ تھا، جب اس نے یہ آواز لگائی تو وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ اب اس گائے جس کو چھوٹی ساری گائے کی بچی کچھ مہینوں کی اس کے باپ نے چھوڑی تھی، اب یہ جوان ہو چکی ہے۔
اب اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ یہ اولاد دے سکتی ہے، دودھ لوگوں کو پلا سکتی ہے، اب اتنی جوان ہو چکی تھی وہ گائے۔ تو اس نے اس گائے کو پکڑا اور گھر لے آیا۔ اب اس بچے نے ماں سے کہا کہ ماں جی اب مجھے بتائیں اس گائے کا میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا بچے جاؤ اس کو جا کے بازار میں بیچ آؤ، اور بازار میں بیچ آؤ۔ کتنے اس وقت 3 درہم کی گائے کی عام قیمت تھی، تو اتنے کی تم بیچ آؤ جاؤ، لیکن جب تمہاری اس بندے سے بات بن جائے تو پھر مجھے پہلے اجازت لینے آنا گھر میں اور پھر اسے گائے دینا۔ جب میں تمہیں اجازت دوں گی تب تم نے اس گائے کو بیچنا ہے۔ اب اس نیک بچے کا پھر امتحان شروع ہو گیا۔ اب اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، جہاں وہ گائے بیچنے کے لیے گیا اس فرشتے نے آ کے کہا کہ میں تمہیں 6 درہم دیتا ہوں، تم مجھے گائے دے دو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی امی کے پاس پوچھنے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ ماں نے شرط لگائی تھی کہ گائے تم بیچنا 3 درہم تک، لیکن جب تک میں اجازت نہ دوں کہ اس بندے کو گائے دے دو تم نے گائے نہیں بیچنی۔ سودا بن جائے، بات ہو جائے پکی، پھر بھی مجھ سے اجازت لینے آنا ہے اور اجازت لے کے پھر ان کو گائے دینی ہے۔ اب اس فرشتے نے بچے کا امتحان لیا تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے مجھ سے 6 درہم لے لیں۔ بچے نے کہا آپ مجھے جتنے مرضی درہم دے دیں، لیکن میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر، کیونکہ مجھے میری ماں نے منع کر دیا ہے، میں تمہیں گائے نہیں دوں گا۔ اب وہ اپنی ماں کے پاس واپس جاتا ہے اور جا کے اپنی ماں کو یہ ساری بات بتاتا ہے کہ ماں جی ایک ایسا بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ اس طرح کر لو۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ یہاں بات ختم ہوئی ہوگی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک دن پھر دوبارہ بازار میں گیا تو وہی نورانی فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اسے کہا کہ آج میں تمہیں اور زیادہ درہم یعنی 9 درہم دیتا ہوں، اسے بھی ڈبل کر کے 6 سے بھی زیادہ 9 درہم دیتا ہوں، تم 9 درہم لے لو اور گائے مجھے دے دو، لیکن ماں سے اجازت لیے بغیر۔ اس نے کہا جتنے مرضی تم مجھے درہم دے دو، میں جو ہے تمہیں گائے ماں کی اجازت کے بغیر نہیں دوں گا۔ اور آج کا بچہ ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ وہ کہتا ہے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، امی کو بتائیں گے ہی نہیں، امی کو کہیں گے 3 روپے میں یا 3,000 یا 3 لاکھ میں جو چیز بھی ہے وہ سیل ہوئی۔ ابھی امی کو کہے گا کہ 3 لاکھ کی یا 3,000 یا 3 روپے کی سیل ہوئی ہے، وہ 3 امی کو لا کے دے دیے، باقی اپنے جیب میں ڈال لیے۔ تو ہم اپنے بچوں پہ بھی قربان جائیں، لیکن یہ بچہ آج کا بچہ نہیں تھا، یہ تو وہ نورانی اور اچھے نیک صالح ماں باپ کا بچہ تھا۔ تو اس نے پھر جب واپس آیا اپنی ماں کے پاس بازار سے اور گائے لے آیا گھر، اور ماں کو کہا کہ وہ تو بندہ مجھے اور زیادہ پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے ماں کو نہ بتاؤ۔ اب ماں سمجھ گئی، کیونکہ وہ بھی نیک عورت تھی، اللہ والی تھی۔ اس نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے جو تمہارا امتحان لینے کے لیے آتا ہے۔ تم اگلے دن پھر بازار جاؤ اور اس فرشتے سے جا کے پوچھو کہ تم انسان نہیں، تم مجھے فرشتے لگتے ہو، تم مجھے بتاؤ کہ یہ گائے مجھے بیچنی چاہیے یا نہیں بیچنی چاہیے، ان بیچنے میں مجھے فائدہ ہے یا رکھنے میں فائدہ ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا ہاں میں ہوں فرشتہ، لیکن انسانی شکل میں تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، تم امتحان میں پاس ہو گئے ہو، اب تمہیں اللہ اتنا بڑا انعام دے گا، تم اس گائے کو نہ بیچو۔ اور خود بنی اسرائیل والے اس طرح ایک بندہ قتل ہوگا، تمہارے گھر گائے لینے کے لیے آئیں گے، اور تم نے ان سے کہنا ہے کہ اس کی پوری کھال کو مجھے سونے سے بھر دو، تب میں تمہیں یہ گائے دوں گا۔ تو پھر فرشتے کی بات کو اس لڑکے نے سن لیا اور گائے کو آ کے گھر باندھ دیا۔ پھر وہی ہوا کہ کچھ دن گزرے تو بنی اسرائیل کے لوگ
جو موسیٰ علیہ السلام نے گائے میں نشانیاں بتائی کہ یہ اس گائے کے اندر نشانیاں ہیں اور تم جو ہے ایسی گائے ذبح کرو، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر سارے لوگ ان کے گھر میں پہنچ گئے، اس بچے کے گھر میں، اور وہی گائے چمکتی دھمکتی اور لوگوں کو سکون پہنچانے والی، جس نے کھیتی باڑی میں ہل بھی نہیں چلایا اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، تو وہ گائے جب انہیں ملی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس کی کیا قیمت لیں گے؟ انہوں نے وہی ڈیمانڈ کی کہ اس کی ساری کھال جو ہے مجھے سونے سے بھر کے دیں گے تو تب میں یہ آپ کو گائے دوں گا۔ تو وہ اس بات پہ راضی ہو گئے۔ اب وہ بچہ جو 2-3 درہم میں وہ گائے بیچنا چاہتا تھا، اب وہ سوچیں اس کی ماں کی تابعداری کی وجہ سے اللہ نے آج اسے کتنا بڑا انعام دیا ہے کہ آج اس کے پاس سونا ہی سونا ہو گیا ہے۔ تو درہموں کی کیا قیمت ہے؟ اگر کسی کو پورے گائے جتنی گائے ہوتی ہے اتنا اس گائے کے بدلے سونا مل جائے تو وہ کتنا مالدار ہو گیا ہوگا۔ تو اس سے گائے انہوں نے اس سونے کی عوض خرید لی، اور خریدنے کے بعد اس گائے کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یا اس کی پونچھ، جسے پنجابی میں پونچھل کہتے ہیں، یہ کاٹو، اس کی دم کاٹو، اور یا اس کی زبان کاٹو، ان دونوں میں سے، یا بعض روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ کے اس مردے کے اوپر جا کے مارو، اس مردے کے اوپر تم مارو گے تو وہ جو مردہ ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اب انہوں نے یہی کیا کہ اس کی دم یا زبان یا جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ کے اس کو جا کے اس مردے پہ مارا، جیسے مردے پہ مارا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور پھر اس نے اٹھ کر بتایا کہ مجھے مارنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ میرا اپنا ہی بھتیجا ہے، جس نے مجھے جائیداد کے لیے، مال و دولت کے لیے قتل کیا ہے۔ تو اب جو ہے اس کو سزا مل گئی، اور یہ جو نیک بچہ تھا جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی اس کو جزا مل گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر برے عمل کا نتیجہ برا ہوتا ہے اور ہر اچھے کام کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ 2 پس منظر اللہ نے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ایک تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان زندہ ہونے کے بعد اور بڑھ جاتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کسی مرے ہوئے انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور وہ بول بھی سکتا ہے۔ تو اگر اللہ دنیا میں کسی کو زندہ کر رہا ہے تو پھر اسی طرح قیامت والے دن سارے لوگوں کو زندہ کرے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور دوسرا، یہاں آج کل کے زمانے میں ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب بھول گیا ہے، اور ہم اپنے ماں باپ کو اس طریقے سے ادب نہیں کرتے۔ تو تمام بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ زندگی بھی آسان کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ اس کے بدلے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ امید ہے آپ تمام دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر اس ویڈیو کو متعلق یا کوئی بھی آپ کا اسلامی سوال ہے تو کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔